مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، اور نکاح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے، اور ایک ایسا حلال امر ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت پسند فرمایا ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو بے نکاح کوئی امتی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، اس لیے نکاح کو پسند کیا گیا۔ بغیر وجہ کے نکاح نہ کرنا اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا عورتوں کو اپنی میراث سمجھ کر اس کے اوپر قبضہ کر کے نہ رکھو، اور نہ ہی عورتوں کو نکاح کرنے سے کبھی منع کرو کہ یہ میری بس ملکیت میں رہیں اور میری خدمت کرتے رہیں۔ باندیاں بنا کے مت رکھو، غلام اور جو ہے نا نوکرانیاں بنا کے مت رکھو، بلکہ جب ان کے جوڑ کا رشتہ آ جائے تو ان کو نکاح کی اجازت دیا کرو۔ بلکہ یہاں تک قرآن کہتا ہے کہ وہ عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مسلمانوں پر جو قید میں آ جائیں اور وہ کسی کے نکاح میں ہوں، تو اگر وہ کسی کے نکاح میں ہیں تو پھر آپ ان کو باندی نہیں بنا سکتے، ان کو ملکیت میں نہیں لے سکتے، ان کو ان کے نکاح میں رہنے دیا جائے۔ اسلام نے اس بات کا سختی سے حکم دیا ہے کہ سب سے زیادہ جو جلدی کرو نا نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں، وہ بیوہ کے نکاح میں کبھی بھی تاخیر نہ کیا کرو، کیونکہ بیوہ کی ایک دفعہ شادی ہو چکی ہوتی ہے اور وہاں سے پھر اس کا خامد فوت ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کو شادی کے سارے لوازمات کا، ضرورتوں کا، اس کے ساری جو ہے نا اس کی ساری نظام کا پتہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ ساری خواہشات نسبتاً کمواری عورت کے زیادہ ابھرتی ہیں، اس لیے وہ معاشرے کا بگاڑ نہ بن جائیں، تو آپ سب سے زیادہ جو جلدی کیا کریں وہ بیوہ کے نکاح میں کیا کریں، جبکہ ہمارے ہاں معاشرے میں بیوہ کی نکاح میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے اور کنواری عورتوں کے نکاح جلدی کیا جاتا ہے۔ تو بیوہ کے نکاح میں اسلام کہتا ہے کہ اس میں جلد کبھی بھی لیٹ مت کیا کریں، جیسے ہی جوڑ کا رشتہ مل جائے اس کا نکاح کر دیا کریں، کیونکہ تاخیر نکاح جو ہوتا ہے نا وہ برائی اور زنا کا سبب بن جاتا ہے، اور اس ساری برائی کا جو سبب ہوتا ہے نا وہ والدین کے اوپر ذمہ داری اس کی آتی ہے کہ اس برائی کے اندر اس میں والدین کا بھی گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ نکاح کو اللہ رب العزت نے پورے کے پورے دین کا نا حصار کہا، ایک قلعہ کہا ہے، تو نکاح جو ہے نا اس کی وجہ سے عورت ہو یا مرد ہو وہ ایک قلعے میں آ جاتا ہے اور اس کا حصار میں آ جاتا ہے، جبکہ جو شیطان کا جو ہتھیار ہے نا وہ شہوت ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ شہوت کا ہتھیار استعمال کر کے اس کو اس قلعے سے نکالنا چاہتا ہے، تو اس حصار سے نہ نکلا کریں بلکہ نکاح والے حصار کے اندر آ جایا کریں۔ اگر آپ شر سے بچنا چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں، تو اس کا ایک ہی عمل ہے اور وہ ہے نکاح۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے نظام سے اتنے شرور سے بچا لیں گے، اتنے مسئلوں سے بچ جائیں گے اگر آپ نکاح والے عمل کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو۔ نکاح کے لیے اسلام نے صرف ایک شرط رکھی، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو کسب حلال یعنی محنت مزدوری کر کے اتنا کہ اس کو محنت کر کے روزی کمانی چاہیے کہ اس سے اس کی جو ہے نا دال روٹی چل جائے اور وہ اپنی بیوی کی کفالت اور اس کا جو ہے نا نان نفقہ پورا کرنے کے قابل ہو جائے۔ اگر انسان اتنی بھی محنت نہیں کرتا اور سست اور کاہل ہے اور لاپرواہ اور غافل ہے، تو پھر اس کا نکاح اسلام نے منع کیا کہ پھر اس کا نکاح اس وقت تک نہ کرے جب تک یہ محنت مزدوری کے اوپر آمادہ نہ ہو جائے۔ نکاح کرنے سے ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت سب سے پہلے جو حفاظت فرماتے ہیں نا وہ شرمگاہ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بھلے انسان اپنی نظروں میں اور اپنے دل میں کوئی برائی کی تمنا رکھتا ہو یا اس کی نظر میں تھوڑی سی بے حیائی ہو، باقی چیزوں کو جو ہے نا وہ اس نے اپنے تقوی کے ساتھ بچانا ہے، لیکن شرمگاہ کو اللہ پاک فوری طور پر نکاح کی جو پہلا انعام دیتے ہیں نا کہ اس کی شرمگاہ کو اللہ پاک حفاظت اس کی فرما دیتے ہیں، اور وہ بیوی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ لوگ جب کسی کے لیے نکاح بھیجیں تو اس کے لیے نا انکار کر دینا یا اس کو پسند کرنا ان کے اختیارات میں ہوتا ہے، تو نکاح کا پیغام اگر ہاں میں آ جائے
تو اب بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہ میں آ جائے تو ان کے ساتھ کوئی بد زنی، بد خلقی یا اس کا انتقام، یا کہ ہماری توہین ہوگی یا ہماری جنا، تو اللہ نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے کہ دونوں گھروں کو پورا پورا اختیار ہے۔ اس لیے کہیں سے اگر کوئی انکار آ جائے نکاح کا تو ان کے بارے میں دل میں کوئی بھی بدگمانی اور ان کے ساتھ مستقل اپنے تعلقات کو کبھی خراب نہ کیا جائے۔ تو نکاح ایک بہت بہترین سنت ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین میں بھی میاں بیوی کا ایک رشتہ بنایا گیا ہے کہ جو میاں بیوی گھروں میں خوش ہوتے ہیں اور آپس میں تو تکرار نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی محبت جوش مارتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سلام قولا من رب الرحیم کہ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، یعنی میاں بیوی کی محبت کو اس قدر پسند کیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے جو رشتہ جوڑا گیا ہے اس پوری کائنات میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا جوڑا گیا ہے، یعنی نکاح کی برکت سے وہ رشتہ جڑا اور میاں بیوی کی ایک رشتہ وجود میں آیا۔ اس لیے نکاح کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھا کریں، یہ پورے دین کے اندر انسان کو جو ہے نا، یہ پورے دین کے اندر سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا جو عمل ہے نا وہ نکاح ہے۔ جب انسان نکاح کو چھوڑ دیتا ہے نا تو اس کی عقل کے بہت سارے حصے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، معاشرے میں عزت نہیں ہوتی، جبکہ نکاح والے بندے کو اللہ پاک نے معاشرے میں، خاندان میں پورا وقار اور عزت عطا فرمائی ہے۔ تو نکاح کے ذریعے عزت حاصل کیا کریں، یہ نہ سمجھا کریں کہ نکاح کروں گا تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، خرچے بڑھ جائیں گے، یہ کافرانہ اور مشرکانہ سوچیں ہیں۔ جب نکاح ہوتا ہے نا، اللہ نے مسلمان کا رزق جوڑا ہی نکاح کے ذریعے ہے۔ اگر کسی بندے کا کاروبار اور جو ہے نا نوکری اور یا کوئی نظام زندگی کا معیشت کا نظام تھوڑا کمزور ہے تو اس کو نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، یہ 4 یوں سمجھے کہ ایک قرآن اندازی کے ڈبے ہیں۔ ان 4 میں سے ایک عورت ایسی مقدروں والی ضرور ہوتی ہے، وہ پہلی بھی ہو سکتی ہے، دوسری بھی ہو سکتی ہے، تیسری بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ ایک عورت ایسی مقدروں والی ضرور ہوتی ہے جو اس کی جو ہے نا روزی کی وسعت کا اور کشادہ رزق کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے مسلمان کے رزق کو ہمیشہ نکاح کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ سارے دنیا کی مثالیں اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان میں جن لوگوں نے اپنے نکاح سے پہلے ان کی چھوٹی سی ملازمت، چھوٹا سا کام، کوئی دکان بھی نہیں، معمولی سے جو نا کام ہوتا ہے، بلکہ کئی تو بے روزگار ہوتے ہیں، جیسے نکاح ہوتا ہے پھر بچے ہوتے ہیں تو ان کو آپ 10-20 سال بعد دیکھیں، اپنا گھر ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، اچھی نوکری ہوتی ہے، بچے پڑھ جاتے ہیں۔ وہ نظام کیسے چلتا ہے؟ یہی بندہ پہلے سوچ رہا ہوتا ہے میں کرایہ کہاں سے لاؤں گا، میں کھلاؤں گا کیسے۔ تو نکاح کی برکت سے غیب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو نکاح کو پسند کیا کریں، نکاح کو پروموٹ کیا کریں۔ کوئی بندہ اگر دوسرا، تیسرا، چوتھا نکاح کر لیتا ہے نا تو دوسری شادی والے کا، تیسری کا، چوتھی کا کبھی مذاق نہ اڑایا کریں، کیونکہ دین اسلام کی کسی بھی بات کا بے خیالی میں بھی مذاق اڑانے سے انسان کی زندگی کی جتنی نیکیاں ہوتی ہیں نا، اللہ رب العزت اس کو ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اس بندے کا مذاق نہیں اڑایا، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ایک نظام کا، ایک تعلیم کا مذاق اڑایا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا کبھی بھی عام طور پر ہمارے معاشرے میں نا دوسری شادی والے کو برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا عیش پسند ہے۔ آج کل پروموٹ کیا گیا گرل فرینڈ اتنی رکھ لو کہ اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اور نکاح کی بات آئے گی تو اتنے آبجیکشن، حتیٰ کہ لوگ ان کے ساتھ تھوڑا سا نا ریزرو ہو جاتا ہے، یار اس کی 2 شادیاں ہیں، اس کی 3 شادیاں ہیں، اس کی 4 شادیاں ہیں، اور اس کو توہین آمیز، حتیٰ امیز، مسخرانہ، تمسخر اس کا اڑایا جاتا ہے۔ اس سے دین اسلام نے کیا کہا ہے کہ کوئی بھی انسان دین اسلام کی کسی بھی جو ہے نا شاعر دین کا مذاق اڑائے گا، اللہ اس کے سارے اعمال کو غارت کر دیں گے۔ تو نکاح اللہ کی جو ہے نا ایک بہت بڑی پسندیدہ عمل ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نوازنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔